بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے مکہ میں۔ تو ابھی ہم مسجد عائشہ آئے ہیں احرام باندھنے کے لیے، اور مسجد عائشہ احرام کیوں باندھنے آئے ہیں وہ پھر میں سٹوری بتاتا ہوں آپ کو۔ ادھر غسل کریں گے اور ادھر سے احرام باندھ کے پھر واپس جائیں گے مکہ۔ تو غسل کار کے احرام باندھ کے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سٹوری۔ اچھا جی، الحمدللہ میں نے احرام باندھ لیا۔ تو اب سین یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھنا ہوتا ہے مکہ کی حدود میں انٹر ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ جب لاہور سے آ رہے تھے تو اس ٹائم پہ ہم نے لاہور میں ہی احرام وغیرہ باندھ لیا تھا، کیونکہ جہاز جب اوپر سے میقات سے گزرتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے پھر ہم نے لاہور میں ہی احرام باندھ لیا تھا۔ تو احرام باندھنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب آپ نے احرام اتار دیا تو دوبارہ پھر جو مکہ کی حدود آنے سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو وہ مکہ کی حدود جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ادھر مسجد عائشہ سب سے کلوز جو ہے نا، مکہ میں سب سے کلوز مسجد عائشہ ہے، جدھر آ کے آپ غسل کی بھی جگہ بنی ہے، غسل کر کے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کر کے آپ ادھر سے روانہ ہو سکتے ہیں مکہ کی طرف۔ تو یہ رہی مسجد عائشہ، ماشاءاللہ۔ اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد ادھر کی بہت ہی ماشاءاللہ سے ہوادار کھلی کشادہ قسم کی مساجد ہے ادھر، جتنی بھی ابھی تک میں نے دیکھی ہیں۔ تو اندر چلتے ہیں مسجد عائشہ کے اندر کے سینس۔ اور یہ سعودی عرب والوں کے پاس کچھ اسپیشل سکلز ہیں یار مسجد بنانے کے لیے۔ یہ مسجد تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس کی ایک زندہ مثال پاکستان میں جو ہے وہ ہے فیصل مسجد، کہ کیا طریقے سے مسجد بنائی ہے۔ ہم نے اپنا نماز بھی پڑھ لی تھی، عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، زور کا نماز کا ٹائم تھا، وہ نماز پڑھی ہے، اور احرام باندھ کے ابھی عمرے کی نیت سے ہم ادھر سے چال پڑے۔ اور عمرہ کی نیت جیسے کی ہے احرام باندھنا، پھر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے 3 دفعہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اور جو عورتیں ہیں انہوں نے مدھم آواز میں دل میں پڑھنا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں مکہ کی طرف اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں جی مکہ کی گلیاں، اور ادھر ماشاءاللہ بہت گرینری ہے، درخت وغیرہ جو ہیں یہ امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور بہت محنت کے بعد جا کے یہ درخت اگائے گئے ہیں، کیونکہ مکہ میں یا پورے سعودی عرب میں جو راستوں میں نے دیکھا ہے کہیں پہ بھی اس طرح کے درخت وغیرہ یا گرینری نہیں تھی جو ادھر مکہ کے اندر ہے۔ یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں ٹاور، اس کو بولتے ہیں کلاک ٹاور، جو مکہ میں طواف کے دوران آپ اس کو سامنے دیکھ سکتے ہیں، بالکل ساتھ ہے مکہ میں۔ اور سعودی عرب میں سب سے مشہور اور سب سے ہائٹ میں زیادہ جو ہے آئی تھنک یہی ہے کلاک۔ یہ ہے جی مقام ابراہیمی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ آگے میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں کور کیا ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ خانہ کعبہ کے چاروں سائڈز آپ کو دکھاتے ہیں، پھر مقام ابراہیمی۔ بعد إذ هديتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله اچھا، خانہ کعبہ کی ابھی چاروں سائڈز جو ہیں وہ انہوں نے کور کر دی ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگا سکے، نہ بوسہ کر سکے۔ یہ چیزیں سٹارٹ میں ایسے نہیں تھیں، لیکن کچھ حادثات ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پھر اس کو بند کر دیا ہے۔
ابھی حجر اسود کا بوسہ بھی آپ نہیں کر سکتے. کوئی قسمت والا ہو تو اس کو میں بھی الاؤ کرے، ورنہ اس طرح الاؤ نہیں کرتے کوئی بھی. جی رکن یمانی، اگر پروناؤنس اگر میں صحیح سے نہیں کر رہا تو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے. اور اس سے اگلے کونے پہ حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، اور آپ نے طواف بھی اس جگہ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے حجر اسود سے، اور پھر 7واں چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد حجر اسود پہ ہی ختم کرنا ہوتا ہے. تو اسود کے بالکل سید میں انہوں نے ابھی کچھ گرین لائٹس لگائی ہوئی ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ یہاں سے طواف سٹارٹ کریں. اور حجر اسود کو بوسہ کرنے کا یہ طریقہ کہ آپ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، اور ہاتھوں سے جس طرح ہاتھوں کو چوم کے پھر وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ بوسہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بالکل بھی الاؤ نہیں کرتے آگے جا کے آپ بوسہ کریں. جی میں آپ کو تھوڑا سا حجر اسود کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں، آپ تھوڑا سا زوم کرتے ہیں میں بھی زیادہ کلیئر ہو جائے آپ کے لیے. اچھا، تو جب آپ کے اس جگہ پہ آ کے 7واں چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں. اور علماء جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ مقام ابراہیمی کے بالکل سید میں آ کے کھڑے ہو کے وہ 2 نوافل ادا کریں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کوشش کی ہے مقام ابراہیمی کے تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھانے کی، تو جتنا ہو سکتا تھا پاسبل کیا ہے. اور آپ مقام ابراہیمی کو بوسہ بھی کر سکتے ہیں. نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے جو نیکسٹ کام کرنا ہے وہ صفا مروہ. یہ آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور سٹارٹ کر چلنا ہے آہستہ آہستہ. اچھا جی، یہ صفا مروہ جو ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، جو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ادھر چھوڑ کے آئے تھے اللہ کے حکم پہ، تو اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جو دوڑی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور انہوں نے پھر یہ ہر مسلمان کے عمرے کے لیے یہ فرض کر دیا کہ صفا مروہ آپ نے لازمی جز قرار دے دیا گیا. تو یار میں کوئی عالم نہیں ہوں، سو کوئی بتانے میں چیز غلطی ہو جائے تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اینڈ دین پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین لائٹ سے آپ نے بھاگنا سٹارٹ کر دینا ہے، تھوڑی تیز سپیڈ سے بھاگنا ہے، اور جدھر گرین لائٹ ختم ہوتی ہے ادھر تک آپ نے بھاگتے ہوئے جانا ہے. گرین لائٹس کے بعد جب آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں آپ نے آگے بالکل چلتے جانا ہے، سیدھی ہے بالکل. اور راستے میں آب زمزم بھی ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں یا آپ کو پیاس لگ چکی ہے تو آپ رک کے آب زمزم پی سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ آگے چلتے جائیں گے آپ کو اینڈ پہ تھوڑی سی چڑھائی ہائٹ مطلب پہاڑی جس طرح اوپر جاتی ہے وہ سلوپ سی نظر آئے گی، اور وہ ادھر سلوپ پہ آپ کا پہلا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر آپ جب واپس جائیں گے تو وہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح واپسی پہ بھی اسی طرح ہی ہے، جیسے ہی گرین لائٹ سٹارٹ ہونی ہے ادھر سے آپ نے بھاگنا سٹارٹ کرنا ہے، اور جیسے گرین لائٹس ختم ہو رہی ہیں ادھر آپ نے بھاگنا چھوڑ دینا اور نارمل پیدل چلنا ہے. تو اب یہ پورا ایک طرف کا ایک چکر ہے، دوسرا واپس آنے پہ وہ دوسرا چکر ہے. یہ اس طرح ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا آپ نے ایک دفعہ جا کے واپس آنا ہے اور ایک کمپلیٹ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ گئے ہیں صفا سے مروہ پہ، ایک کمپلیٹ ہو گیا آپ کا چکر، اور مروہ سے صفا پہ آئے ہیں تو یہ دوسرا چکر کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح آپ نے یہ 7 چکر کمپلیٹ کرنے، اور 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جا کے ٹنٹ کروانی ہے. ٹنٹ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ نبی پاک نے ٹنٹ کروانے والے کو 3 دفعہ دعا دی تھی. اور آپ ویسے بال جو ہیں کینچی سے کاٹ بھی سکتے ہیں، کوئی تین دفعہ تھوڑے تھوڑے سے کر کے نا آپ کاٹ بھی سکتے ہیں.
تو بیسٹ سجیشن یہی ہے کہ آپ ٹرین کروائیں اس طرح کے ساتھ. آپ نے دیکھا تھوڑی سی سلوپ سی آئی ہے اور پھر ابھی میں واپسی کی طرف جا رہا ہوں. ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا, اب دوسرا سٹارٹ ہو چکا ہے, اور یہ بھی اسی طرح ہی آپ کو ابھی میں بھی دور سے گرین لائٹس نظر آ رہی ہوں. تو گرین لائٹ سے آپ نے بھاگنا ہے, گرین لائٹ ختم ہونے پہ سلو چلنا ہے, اور یہ اسی طرح آپ کے 2 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ سارا میں اس لیے کور کر رہا ہوں, میں بھی کسی کی ہیلپ ہو جائے, کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو اس وقت میں بھی سرچ کر رہا تھا کہ کیا طریقہ کار ہے. تو اور کوئی مقصد نہیں ہے ویڈیو بنانے کا. اور ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ میں اپنا عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ویڈیوز بنا رہا تھا, میں اپنی عبادت کے دوران کوئی ویڈیو نہیں تھا بنا رہا. سو پلیز یہ چیز ذہن میں رکھیں, میرا مقصد اپنی عبادت کرتے ہوئے خود کو شو کرنا نہیں تھا, جسٹ لوگوں کی ہیلپ کرنا مقصد تھا. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اور ولاگ پسند آیا تو لائک کر دیں, اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند آیا تو. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.